السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ فصل والمواقیت التی لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہاں سے ہے اور ہماری آج سبق میں نئی فصل ہے، فصل ثانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمواقیت التی لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما خمسة لأهل المدینة ذو الحلیفہ ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هكذا وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لهؤلاء۔ فرماتے ہیں مصنف کہ المواقیت التی لا يجوز ان يجاوزها الانسان، کہ مواقیت وہ ہے کہ جس کا کسی انسان کو تجاوز کرنا جائز نہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو تمہیدی طور پر کچھ باتیں بتاؤں، تو ذرا سی دیر کے لیے آپ بالکل توجہ سے ہماری بات کو دھیان سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری روئے زمین کو پیدا کیا۔ روئے زمین میں جو کچھ ہے ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے ہی ہے، کوئی چیز خود سے نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین پیدا کی ہے، اس زمین کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ دو حصے ہیں، ایک بحر اور ایک بر۔ یاد رہے، جو بحر ہے یعنی کہ جو سمندر ہے وہ بھی زمین کا ہی حصہ ہیں۔ تو ایک بحر ہے اور ایک بر ہے۔ بر کہتے ہیں یہ خشک زمین جس پر ہم آباد ہیں اور جس پر چوپائے اور بہائم اور درندے موجود ہیں، اور جس پر گھاس اگ رہی ہے، جس پر درخت اگ رہے ہیں، جس سے پھل پھول اگ رہے ہیں، جو کہ آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، اور اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا اور زمین کا ایک دوسرا حصہ بنایا جس کو بحر کہتے ہیں یعنی سمندر۔ تو ہماری جو زمین خشک والی زمین ہے، یہ جو روئے زمین ہے، اس زمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبے کے لحاظ سے دو حصے کیے۔ کس اعتبار سے؟ مرتبے کے لحاظ سے دو حصے کیے، ایک حل ہے اور ایک حرم ہے۔ حل تو ایک عام سی زمین ہے کہ جس پر انسان شکار کر سکتا ہے اور بہت سارے دیگر کام ایسے ہیں کہ جن کو انسان کر سکتا ہے، اس پر کوئی منعیدگی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ایک حصے کو اتنا زیادہ مقام و مرتبہ دیا کہ اس کے اندر کچھ بعد مباح چیزیں وہاں پر حرام قرار دی گئی ہیں، اور وہ حصہ ہے حرم۔ کون سا حصہ ہے وہ؟ حرم۔ تو زمین کے دو حصے ہوئے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، ایک حل اور ایک حرم۔ ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھوٹان اور سارے مکمل آپ دیکھیں گے کہ ایشیا کا تقریباً 88% حصہ حرم کے اندر داخل ہے، یہ حل کے اندر داخل ہے، یعنی کہ وہ زمین کے جو عمومی زمین کی طرح ہیں اور عمومی خطہ کی طرح ہیں، اور آپس میں ان خطوں کو کسی اور دوسرے خطے پر فضیلت اور قابلیت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ایک خطہ ایسا ہے زمین کے اندر کہ جس کو بہت زیادہ فضیلت دی اور اس کو حرم بنایا۔ جیسے آپ اس زمین کے اندر جس پر ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر شکار کرنا اسلامی شرع کی روشنی میں شکار کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ شکار کی جانب اشارہ کر کے بتانا کہ وہ جا رہا ہے شکار، مارو تیر اور اس کو شکار کر لو، یہ کرنا بھی حرام ہے۔ عمومی طور پر لڑائی جھگڑے یہاں پر ہوتے رہتے ہیں جو کہ ناجائز کی حد تک ہیں، لیکن اگر حرم شریف میں یہ کام کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کی عفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ قانون اور وضعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے علیحدہ سے وضع کیے ہیں کہ حرم ایک متبرک جگہ ہے اور وہاں پر جانے کے لیے احرام ضروری ہے۔ احرام ایک نیت کا نام ہے کہ جس کے اندر وہ بندہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہاں پر ان کاموں کو نہیں کروں گا جو میرے لیے یہاں پر جائز تھے۔ تو چونکہ خانہ کعبہ حرم شریف کے اندر موجود ہے اور حج کرنے کے لیے ہمیں حرم جانا پڑتا ہے، اور حرم جانے سے پہلے ہمیں اسی لیے احرام باندھنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں اس بات کا خیال رہے کہ ہم حرم کے اندر ہیں۔ احرام کیوں باندھنا پڑتا ہے حج کے لیے؟ تاکہ اس بات کا دھیان رہے کہ ہم حرم کے اندر ہیں، اور اس بات کی نیت کرنی پڑتی ہے کہ اب ہم حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لہذا تمام کے تمام گناہوں سے ہم بچے رہیں گے۔ یاد رہے، عمومی زمین پر جو گناہ ہے وہ گناہ اتنا ہی ہے، لیکن حرم کے اندر وہ گناہ کیا جائے تو وہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم کوئی کار خیر حرم کے اندر کریں تو اس کا ثواب ہزاروں گنا زیادہ ہے، ایسے ہی اگر گناہ کیا جائے گا حرم کے اندر تو وہ بھی ہزاروں گنا زیادہ ہوگا۔ تو
تاکہ انسان اس ہزاروں گنا زیادہ گناہ کرنے سے بچ جائے اور اس کو احتیاط رہے اور اس کو یاد رہے کہ یہ حرم ہے. تو لہذا حرم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں قرار دی ہیں کہ فلاں جگہ سے آؤ گے تو فلاں جگہ حرم کی نشانی ہے، وہاں سے حرم شروع ہو جائے گا، اور فلاں جگہ سے اگر آیا جائے گا تو فلاں لوگوں کے لیے وہ جگہ نشانی ہے اور اس نشانی کے بعد حرم شروع ہو جائے گا. تو لہذا ایسی متبرک جگہ کے لیے نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جگہ عام جگہوں سے بہت زیادہ مقام و مرتبہ والی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطرات والی جگہ ہوتی ہے تو خطرات والی جگہ پر نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے اگر بڑھو گے تو خطرہ ہے، ایکسیڈنٹ زون ہے، یا اس طرح بتا دیا جاتا ہے. راستوں کے اندر بھی پہلے ہی باخبر کر دیا جاتا ہے کہ آگے چل کر ایسا خطرہ آ سکتا ہے، لہذا آپ احتیاط برتیں، ساودھان رہیں. ایسے ہی چونکہ حرم شریف کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہاں پر چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایک مکروہ کام بھی حرام کے برابر ہے، اور بسا اوقات مباح کام بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہیں خدا کا کوئی بندہ انجانے میں حرم کے اندر داخل ہو کر انجانے میں کوئی وہ گناہ نہ کر بیٹھے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا وہ حلال کام نہ کر لے کہ جو حرم کے اندر حرام شمار کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرم کے ارد گرد کچھ نشانیاں مقرر کر دی ہیں، اور ان نشانیوں کو اگر کوئی شخص تجاوز کرے گا بنا احرام کے تو وہ گناہ گار ہوگا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ روئے زمین کے اس حصہ کے متعلق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرم کا مقام و مرتبہ دیا، اور اس حصے کے ارد گرد جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور جو نشانیاں وضع کی گئی ہیں، ان نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یاد رہے میں اردو کے اندر ان کو نشانیاں کہہ رہا ہوں، لیکن فقہ حنفی کے اندر غالباً فقہ اربعہ کے اصطلاح میں اور فقہی اصطلاح میں ان کو مواقیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مواقیت. میقات کی جمع ہے مواقیت، اور اس کا معنی ہے نشانی. کیا معنی ہے اس کا؟ نشانی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج کا سبق ہے خانہ کعبہ یعنی حرم کے ارد گرد وضع کی جانے والی نشانیوں کے متعلق کہ کہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، کہ جن نشانیوں سے پہلے ہمیں احرام باندھ لینا ضروری ہے، اور تاکہ ہم بچ جائیں ان نشانیوں کو پار کرنے سے، بنا احرام کے ان نشانیوں کو پار کرنے سے ہم بچ جائیں، اور اس طرح ہم کو یہ یاد رہے کہ ہم حرم کے اندر ہیں. تو چلیے ان نشانیوں کے متعلق، ان مواقیت کے متعلق آج کا ہمارا سبق ہے. تو کون سے لوگوں کے لیے، کہاں کے لوگوں کے لیے کون سی نشانی وضع کی گئی ہے. ہندوستان والے اگر حج کرنے جائیں گے تو ان کو احرام کہاں سے باندھنا ضروری ہوگا، تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے. فصل، یہ فصل ہے. والمواقیت التی لا یجوز، اور وہ مواقیت، وہ نشانیاں کہ جائز نہیں ہے ان یجاوزها الانسان، کہ کوئی انسان اس کو تجاوز کرے، کوئی انسان اس کو پار کرے. الا محرما، مگر یہ کہ حالت احرام میں ہی. خمسۃ، وہ کتنی نشانیاں ہیں؟ وہ 5 ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے ارد گرد 5 نشانیاں بیان کی ہیں، 5 حدیں مقرر کی ہیں، جن حدوں کو پار کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، مگر اس صورت میں کہ وہ احرام باندھ لے تب جائز ہے. اگر احرام باندھے گا تب ہی جائز ہے، اور اگر احرام نہیں باندھے گا تو جائز نہیں ہے. تو وہ نشانیاں خانہ کعبہ کے یعنی کہ حرم کے ارد گرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی ہیں. والمواقیت التی لا یجوز ان یجاوزها الانسان الا محرما خمسۃ، اور وہ مواقیت، وہ حدیں کہ جن کو جائز نہیں ہے پار کرنا کسی بھی انسان کے لیے مگر حالت احرام میں ہی. خمسۃ، وہ کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اہل مدینہ والوں کے لیے شروعات ہو رہی ہے مواقیت کی، تو ملاحظہ کیجئے. خمسۃ لاہل المدینہ، 5 وہ 5 ہیں. ایک تو اہل مدینہ کے لیے، لاہل المدینہ ذو الحلیفہ، اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ ہے. اہل مدینہ کے لیے کون سی نشانی ہے، کون سی حد ہے؟ ذو الحلیفہ. وہ ایک وہاں پر ایک نشانی ہوگی، کوئی سی نہ کوئی سے رکھی گئی ہوگی، وضع کی گئی ہوگی، جہاں پر یہ لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ ذو الحلیفہ ہے اور یہاں سے شروعات ہو رہی ہے حرم کی، لہذا پہلے ہی ہمیں احرام باندھ لینا چاہیے. تو وہاں پر ایک نشانی موجود ہوگی، رکھی ہوگی، کوئی نہ کوئی کچھ بنایا گیا ہوگا، واللہ عالم کیا ہوگا وہاں پر. ولی اہل العراق ذات عرق، اور اہل عراق والوں کے لیے یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو شہر آباد ہیں وہ مدینہ ہے، عراق ہے، شام ہے، نجد ہے اور یمن ہے. تو یہ چونکہ ارد گرد ہیں تو ان لوگوں سے قیاس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں گے
تو ان کے لیے یہ ہے، اور یہ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے یہ ہے۔ تو یہاں پر ضروری نہیں کہ ساری دنیا کے ملکوں کے نام بتا دیے جائیں، باقی وہ قریب ہیں اور باقی دور سے اگر کوئی کسی بھی راستے سے اگر آئے گا تو ان پانچوں میں سے ہی کہیں سے نہ کہیں سے داخل ہوگا۔ تو جو شخص جہاں سے داخل ہو اس کے لیے وہی میقات ہے۔ تو وہ 5 میقات ہیں۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، ولی اہل العراق ذات عرق، عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، ولی اہل الشامی جحفۃ، شام والوں کے لیے جحفہ ہے، ولی اہل نجد قرن، اور اہل نجد والوں کے لیے یعنی نجد والوں کے لیے قرن ہے میقات، ولی اہل الیمنی، اور یمن والوں کے لیے میقات یلملم۔ کون سا میقات ہے؟ یلملم ہے۔ تو بچوں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ خانہ کعبہ یعنی کہ حرم کے ارد گرد جو 5 ممالک ہیں یا 5 شہر ہیں، ان شہروں سے کوئی بھی شخص اگر آئے گا تو ان کے لیے ایک میقات مقرر ہے، ان کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ اس حد سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اور تو یہاں پر صرف 5 شہروں کا نام بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات عرق، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ یاد رہے اگر کوئی بھی شخص ساری دنیا سے کہیں سے بھی اگر جائے گا تو میں مزید جانکاری کے لیے بتا دوں کہ خانہ کعبہ ساری دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ہے، ساری دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ہے، اور ساری دنیا سے کوئی بھی کسی بھی ملک سے اگر کوئی بھی شخص آئے گا تو ان 5 راستوں میں سے کسی نہ کسی راستے کے اندر داخل ہوگا۔ مدینہ والے راستے سے اگر جائے گا تو ذوالحلیفہ پڑ جائے گا، عراق والے راستے سے اگر جائے گا تو عراق پڑ جائے گا، شام والے راستے سے اگر جائے گا تو جحفہ ہے اس کے لیے نشانی، اس کے لیے حد، اور اگر نجد والوں کے راستے سے جائے گا تو اس کے لیے قرن ہے میقات، اور اگر یمن والوں کے راستے سے جائے گا تو اس کے لیے میقات یلملم پڑے گا۔ تو لہذا چونکہ ساری دنیا کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ موجود ہے، اور ساری دنیا سے اور پاس سے جتنے بھی سارے ممالک سے لوگ آئیں گے تو انہی 5 راستوں سے داخل ہوں گے، اور انہی 5 راستوں پر 5 میقات مقرر ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو کوئی بھی شخص پار نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ حالت احرام میں ہو، تو احرام باندھ کر ہی ان کو پار کرنا ہے۔ تو اس بات کی جانکاری کے لیے آج ہمارا یہ سبق تھا۔ ہاکذا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے اس کو کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ ہاکذا وقت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا ہے۔ ہذہ المواقیت لہؤلاء، ان مواقیت کو ان لوگوں کے لیے، یعنی مدینہ، عراق، شام، نجد اور یمن، ان لوگوں کے لیے ان مواقیت کو مقرر کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے اگر کوئی بھی آئے گا تو وہ انہی کے حکم میں ہوگا۔ تو لہذا جانکاری کے لیے اتنا کافی ہے، باقی تمام ممالک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے جو ہمارا سبق ہے وہ فائدۃ التعقید، یعنی میقات رکھنے کا فائدہ کیا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یاد رہے آپ اس سبق کو یاد رکھنا کہ میقات کیوں ضروری ہے، اس کا سبق ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے مزید جانکاری کے ساتھ۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔